بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے 2-3 خبریں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے 27 فروری کل گزر گیا، اور 27 فروری پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے اور اہم دن ہے، جس میں پاکستان نے اپنے دشمن کو صحیح طور پہ ناکوں چنے چبوائے۔ تھوڑا سا ایک میں بریف کروں گا کہ پوری کہانی ہوئی کیسے۔ پوری کہانی یہ ہوئی کہ مودی نے الیکشن جیتنا تھا، اور مودی کو الیکشن جیتنے کے لیے وہاں پہ ایک خاص تعصب پیدا کرنا تھا۔ تعصب پیدا کرنے کے لیے ہندو تعصب کو اکٹھا کرنا تھا اور ان کو ووٹ درکار تھے۔ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا۔ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے خود ہی ایک دھماکہ کروایا گیا، اور اس میں اپنے ہی 40 فوجی کو وہ مروا دیے گئے۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں منظر عام پہ بھی آ گئیں۔ وہاں پہ ایک صحافی کو بھی اس پہ میڈیا کو بھی انگیج کیا گیا، ان کے علم میں بھی یہ ساری بات تھیں۔ اس 40 بھارتی فوجیوں کا جو کہ خود ہی مروائے تھے، اور اس کی آڈیو ویڈیو ٹیپس بھی آ گئیں، اس کا الزام پاکستان پہ لگایا گیا۔ پاکستان بالا کوٹ پہ آئے، دشمن ملک کے جہاز آئے، انہوں نے بارود گرایا اور کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے جب طیارے فضا میں بلند ہوئے تو وہ 2-4 گولے پھینک کے وہ چلے گئے، اور اس طریقے سے ٹھیک اس کے بعد ہوا کیا، یہ ہمارے دشمن نے بڑی طاقت جو ہے سپر پاور، اس سے مل کے یہ کام کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ اب آپ نے اس کا جواب نہیں دینا۔ اور امریکی فوج کے جرنیل نے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس وقت کے جنرل زبیر کو فون کیا کہ پاکستان اب اس کا جواب نہیں دے گا، بلکہ صبر کرے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن یہ 26 فروری کا واقعہ تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر ایک سوئفٹ ریٹارٹ کیا گیا، اس آپریشن کا نام رکھا گیا، اور پاکستان نے بالکل بہت ٹھیک بدلہ لیا۔ اور اللہ کے فضل سے یہ خبر بھی میرے حصے میں آئی، میں نے بریک کی تھی، کیونکہ مجھے عسکری سورسز نے بتایا کہ 2 جہاز ہم نے گرا دیے ہیں، 2 جہاز اس کے تباہ ہو گئے ہیں، ایک پائلٹ گرفتار ہو گیا ہے اور دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ وہ مہمہ ابھی تک بدستور ہے کہ دوسرا پائلٹ کدھر گیا۔ بعد میں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک ہی تھا۔ اس کے پھر پوری دنیا کے سامنے ہم نے اس پائلٹ کو واپس کیا، اور ابھینندن کو، اور پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کی کافی ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ریکارڈنگ مختلف وقفوں سے جاری کی جائے گی۔ جیسے جیسے ہمارے دشمن کی طرف سے جھوٹ بولا جائے گا، وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ آتی جائے گی۔ ایک ریکارڈنگ 2 سال کے بعد جاری کی گئی کل، جس میں انہوں نے بتایا مقبوضہ وادی کی صورتحال، دونوں ملکوں کی صورتحال، پھر ادھر کیا سوچ پائی جاتی ہے اور دشمن کی فوج میں کیا سوچ پائی جاتی ہے، وہ ساری باتیں کھول کے بیان کی گئیں۔ اس طرح کی بے شمار ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو صورت کہنے کا مقصد، اس کے بعد پھر سپر پاور کو بھی میسج چلا گیا کہ اتنی آسانی سے ہم قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ پھر ہمارے دشمن کو بھی چلا گیا میسج، دشمن کے ساتھ جو دوسرے دوست تھے ان کو بھی چلا گیا۔ تو یہ 2 سال پہلے کا واقعہ، اس کی بھرپور طریقے سے ہم نے سیلیبریشنز کی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک کبھی بھی پھر دشمن کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے۔ تو ہمارا کسی قسم کا اس سوئفٹ ریٹارٹ کارروائی میں کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ دشمن کے 8 طیارے پاک فضائیہ کے نشانے پر تھے، اور نہ صرف ہم نے بالکل محدود کارروائی کی اور محدود طریقے سے اپنا بدلہ لیا، یہ میسج بھی دیا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اتنا ہی کیا جتنی ضرورت تھی۔ پھر ان کا فوجی اڈے جو ہیں وہ ہمارے نشانے پر تھے، میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت دشمن ملک کے آرمی چیف بھی ہمارے پڑوس میں ہی تھے، لائن کے اس طرف، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے نہیں بنایا۔ تو لہٰذا اس لیے یہ دن ہمارے لیے بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، فخر کے ساتھ ہم سینہ چوڑا تان کر کے سینہ تان کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بہت زبردست کام کیا، پاکستان کی فورسز نے بہت زیادہ کام کیا۔ اب آگے فیٹف میں
پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکل سکا. کیوں نہیں نکل سکا؟ چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. اس میں ایک تو ہم نے بتایا کہ ہمارا ازلی دشمن جو ہے پڑوسی ملک مشرقی سرحدوں پہ بیٹھا، وہ تو تھا ہی تھا. ایک اور بھی کردار تھا. آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی دشمن آ جاتا ہے، کبھی دوست کے روپ میں دشمن آ جاتے ہیں. جو دوست جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بن کے آ جاتے ہیں. یہ بھی ہو چکا ہے ماضی میں کہ ایک دفعہ گرے لسٹ میں سے نکلنے کے لیے ہمیں ووٹ درکار تھے، تو ایک بردر ملک جو ہے اس نے ووٹ نہیں دیا تھا ہمیں. تو اس دفعہ ایک اور آیا اور وہ تھا یورپ کا اہم ترین ملک. اس کو مسئلہ تھا. اس کو مسئلہ کیوں تھا؟ اس کو مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ قانون سازی کی جا رہی ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا. پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور جب مسلم ممالک کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے جب اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہاں آزادی ہے. تو جب اس آزادی کے جواب میں عمران خان نے اور طیب اردوان نے جواباً کچھ سوالات اٹھائے، اس کے بعد نہ صرف سوالات اٹھائے بلکہ سوشل میڈیا پہ اس کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا. پھر ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے بھی ایک اوپنلی ایک سیمینار میں، ایک پروگرام میں انہوں نے بھی براہ راست اس یورپ کے ملک کو نشانہ بنایا، اس کے حکمران کو نشانہ بنایا. ان کی دال نہیں گلی اور وہاں پہ قانون سازی بھی کی جا رہی ہے. اب اس کا اور تو کوئی اس کے پاس کوئی جواز تھا نہیں، تو فیٹف کے اجلاس میں فرانس جو ہے وہ میدان میں کودا اور فرانس نے بھرپور مخالفت کی. بلکہ مخالفت نہیں کی، دونوں مل گئے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پڑوسی دشمن اور فرانس دونوں آپس میں ایک ہیں. اور جب مقبوضہ وادی کا معاملہ ہوا تھا تو اس میں بھی جب سلامتی کونسل کا اجلاس تھا تو یہی تھا فرانسی جو اپوز کر رہا تھا، جبکہ سلامتی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس میں ویٹو پاور جو ہے فرانس کے پاس ہے. تو فرانس نے اس وقت یہ کام کیا تھا. اس کے باوجود سلامتی کونسل کے دو تین اجلاس ہو چکے ہیں مقبوضہ وادی کے بارے میں. تو خیر یہ ایک اپڈیٹ آئی اور اس کا، لیکن یہ بات بتا دوں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ کمپرومائز ہو نہیں سکتا. تو گرے لسٹ سے نام نہیں نکلا، جون تک چلا گیا، لیکن بلیک لسٹ میں بھی جانے کے امکانات بہت کم ہیں. اور صرف پھر ہمارے سفیر کو بھی انہوں نے بلایا تھا، اس سے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن پاکستان ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان کی اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ بھی اس بارے میں ایک ہے، اور آگے جا کے یہ مزید ہوگا. ایک اور پاکستان کے لیے اچھی خبر، اور وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں جو ریویو کرنا ہے، نظر ثانی کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں جو بائیڈن انتظامیہ کو، نئی امریکی حکومت کو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. تو اس کے لیے پاکستان آن بورڈ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں کوئی خون خرابہ دوبارہ شروع نہ ہو، اور جو نظر ثانی شدہ معاہدہ ہے اس کو جلدی حتمی شکل دے دی جائے تاکہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء شیڈول کے مطابق ہو سکے. اور دوسری جانب پاکستان نے سول قیادت نے بھی اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی افغانستان کے بارے میں ایک بہت پوزیشن لی ہے، اور اس کو DGISPR نے اس کے بارے میں بیان دیا تھا. تو افغانستان سے اس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے. اور یہ صدر اشرف غنی کے نمائندہ خصوصی جو کہ ان کے ترجمان ہیں، نمائندہ خصوصی محمد عمر، انہوں نے یہ کہا ہے داؤد زئی کہ افواج پاکستان کا جو افغانستان سے متعلق اور افغان طالبان کے متعلق جو بیان ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ دوبارہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے افغانستان کا.
تو صورتحال یہ ہے کہ اب تو جو عسکریت پسندی ہے، عسکریت گروپوں کو وہ ختم کیا جا رہا ہے افغانستان میں، اور اس کی جگہ پہ افغان طالبان کی سیاسی جو قیادت ہے وہ آئے گی میدان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسی طریقے سے یہ ہیں۔ اگلا جو بھی سیٹ اپ آئے گا، جو الیکشن ہوگا، اس میں افغان طالبان بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ حصہ لیں گے، جیسے اشرف غنی صاحب لے سکتے ہیں، جیسے عبداللہ نے لیا۔ تو صدارتی امیدوار اگر صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ انٹر افغان ڈائیلاگ کو کامیاب کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ابھی نہیں ہے، ابھی بھی امید کی رمق باقی ہے۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اس ریجن میں پیس ہو اور کسی قسم کا کوئی دوبارہ دنگا فساد نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔